سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کل کابل کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ افغان قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت دیر پا اقتصادی خوشحالی یقینی بنانے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دوبارہ بڑھنے کے تناظر میں عوامی اجتماعات کے معاملے پر حزب اختلاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک فوج قطر کی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی خواہاں ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے کل جماعت حریت کانفرنس کے سینئر رہنما مسرت عالم بٹ کی غیر قانونی حراست ختم کر دی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کل کابل کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ افغان قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک ٹویٹ میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور علی خان نے کہا کہ وزیر اعظم افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنایا ہے۔ آج اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ اداروں پر بعض خاندانوں کی اجارہ داری اب نہیں رہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حزب اختلاف کے اتحاد کا ایجنڈا ان کے خلاف مقدمات کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک ایسی عدلیہ چاہتی ہیں جو ان کے حق میں فیصلے دے۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ یہ جماعتیں صرف ان انتخابات کو آزاد اور منصفانہ سمجھتی ہیں جن میں وہ کامیابی حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری نہیں بلکہ آمرانہ طرز عمل ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کراچی سرکلر ریلوے کل سے فعال ہو جائے گی۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے شہری ٹرانسپورٹ کا ایک جدید نظام بن جائے گا، جسے ابتدائی طور پر پپری سے کراچی اسٹیشن تک چلایا جائے گا۔ پپری اور اورنگی اسٹیشنوں کے درمیان روزانہ 3 گھنٹے کے وقفے سے شہریوں کے لیے آنے اور جانے والی 4 ٹرینیں چلیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انتخابات انتہائی شفاف انداز میں منعقد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات جمہوریت کی فتح ہے اور پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت دیرپا معاشی خوشحالی یقینی بنانے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ آج ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو کرونا وائرس کے باوجود مثبت سمت میں گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے صنعتوں اور معاشرے کے غریب طبقوں کی مدد کے لیے ایک جامع اقتصادی پیکج دیا۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ تعمیراتی صنعت کے لیے پیکج سے ملک میں اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت نے مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اخراجات میں کمی کی اور وزارتوں کو کوئی ضمنی گرانٹس نہیں دی گئی ہیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ راہداری اور ترجیحی تجارت کے معاہدے آئندہ سال جنوری کے آخر تک طے پا جائیں گے۔ مشیر تجارت نے آج اپنے ٹویٹس میں کہا کہ آنے والے دنوں میں پھر اس معاملے پر تمام فریقین کے ساتھ کئی ملاقاتیں کریں گے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعاون کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ کابل میں افغان صدر اشرف غنی سمیت دیگر افغان حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تجارت اور اشیاء کی نقل و حمل سے متعلق کئی معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ وزارت خارجہ نے سائنس سفارتکاری ویب پیج کا اجرا کیا ہے، جو عالمی سائنس سفارتکاری میں اپنا کردار بڑھانے اور بین الاقوامی سائنسی تعاون کے لیے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ ویب پیج متعلقہ اداروں کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مصنوعات اور خدمات کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ملک میں سائنس ٹیکنالوجی اور جدت پسندی کے حوالے سے ایک ہی جگہ پر معلومات کی فراہمی کا ذریعہ فراہم کرے گا۔ یہ پورٹل دنیا بھر میں مقیم انتہائی تعلیم یافتہ پاکستانی کمیونٹی کی تلاش اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ان کی کامیابیوں کے اعتراف کے طور پر ایک نقشے کا کام بھی کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے صوبے میں کوئلے کی کانیں پٹے پر دینے پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آج لاہور میں آل پاکستان مائنز اینڈ ایسوسیشن کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کان کنی کے شعبے میں وسیع تر مواقع موجود ہیں اور ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوشیدہ وسائل استعمال میں لانے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دوبارہ بڑھنے کی صورتحال اور عوامی اجتماعات کے حوالے سے اس پہ اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی کورونا وائرس کی مزید پھیلاؤ سے بچنے کے لیے موجودہ صورتحال میں جلد سے منسوخ کرنے پر حزب اختلاف کو قائل کرے گی۔ کمیٹی نے امید ظاہر کی کہ حزب اختلاف عوام کے مفاد میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے حتمی نتائج ڈاک ووٹوں کی گنتی کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ نگراں حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق نے آج ایک بیان میں دھاندلی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل آزادانہ اور شفاف رہا ہے۔ قطر کی امیری فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل پائلٹ سلیم احمد عقیل النیت نے آج راولپنڈی میں بڑی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی اور پیشہ ورانہ امور کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور پاک فوج قطری مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سلامتی کی صورتحال کے بارے میں تعاون بڑھانے کی بھی خواہاں ہے۔ معزز مہمان نے کہا کہ علاقائی امن و سلامتی اور قطری مسلح افواج کی تربیت میں کردار پر پاک فوج کی انہوں نے کاوشوں کو بھی سراہا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 37 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 2208 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,25,788 ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں 30,362 افراد زیر علاج ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر مسلم لیگ کے چیئرمین مسرت عالم بٹ کی غیر قانونی حراست ختم کر دی ہے۔ مسرت عالم بٹ کو 11 ستمبر 2019 کو بھارتی حکام کی جانب سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس رنجیش سوسوال پر مشتمل ایک ڈویژنل بینچ نے حکام کو مسرت عالم بٹ کو فوری طور پر غیر قانونی حراست سے رہا کرنے کی ہدایت کی۔ ادھر سوشل پیس فورم کے چیئرمین دیوندر سنگھ بہل نے بھارتی فسادی حکومت سے نئے اراضی قوانین کی آڑ میں اسلام آباد اور جموں علاقوں میں گجر اور باکرا کمیونٹی کے مکانات اور جھونپڑیاں مسمار کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کھٹور میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سیوک سوائم سیوک سنگھ کی حمایت یافتہ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں لوگوں کی زمین زبردستی ہتھیا لی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ رات کے دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بعض شہروں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 29، کوئٹہ اور گلگت 14، مظفر آباد اور مری 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آج سری نگر اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جموں 22، لیہ اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم کل کابل کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ افغان قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت دیرپا اور اقتصادی خوشحالی یقینی بنانے کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔
وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اداروں کو آزادانہ اور خود مختار بنایا ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما مسرت عالم بٹ کی غیر قانونی حراست ختم کر دی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔